دوستو، پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے خطبہ حجۃ الوداع کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی زندگی کا جو منشور دیا، پوری زندگی میں آپ کی محنتیں، مشکلات اور مشقتوں کے بعد یہ وہ آخری ملاقاتیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آخری خطبات، اور آپ نے اس کا اظہار بڑے کھلے اور عام الفاظ میں کر دیا تھا، جس کی تشریح ہم نے پچھلے خطبہ جمعہ میں دیکھی تھی۔ یا ایھا الناس اسمعوا قولی، اے میرے صحابہ لوگوں، میری بات کو دھیان سے سن لو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اگلے جملے کہے، ممکن ہے کہ آج کے دن کے بعد، یعنی کہ یہ میری تمہارے ساتھ آخری نشستیں ہیں، یہ جو ہم حج پر جمع ہیں، آئندہ سال میں تمہارے ساتھ حج پہ نہ آ سکوں اور میری تمہاری ملاقات دوبارہ نہ ہو سکے۔ بڑے واضح الفاظ میں، یعنی کہ کسی کو اتنا مخاطب کرنا، اتنی توجہ حاصل کرنا کہ اب اس کے بعد تیری میری ملاقات نہیں ہوگی، اب یہ جو باتیں میں کرنے لگا ہوں اسے پلے باندھ لے، تیرے کام آئیں گی، جسے ہم وصیتیں کہتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے نصیحت، ایک ہوتی ہے وصیت۔ نصیحت بندہ جو گاہے بگاہے اپنی اولاد کو کرتا رہتا ہے، اور وصیت ہوتی ہے جب بندہ اسے علم ہو، تھوڑا بہت معلوم پڑ جائے کہ میری صحت جو ہے اجازت نہیں دے رہی، ممکن ہے کسی وقت بھی میری زندگی مجھے دھوکہ دے، پھر وہ انسان اپنے بچوں کو، کسی کو بھی جو باتیں کرتا ہے اسے ہم وصیت کہتے ہیں کہ یار یہ بڑی اہم باتیں ہیں، یہ بڑی اہم جو ہے وہ راز و نیاز کی باتیں، ہم نے انہیں پلے باندھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن یہ آیت بھی اللہ نے اتار دی، الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ یہ آیت اتنی عظیم آیت ہے، یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگا، اگر یہ آیت ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں نازل ہو جاتی تو ہم لوگ عید منایا کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بھائی تم ایک عید کی بات کرتے ہو، ہم نے 2 عیدیں منائی اس دن۔ ایک جمعے کا دن تھا، وہ بھی مسلمان کے لیے عید ہوتی ہے، اور ایک یوم عرفہ 9 ذو الحجہ کا دن، یہ بھی عید کا دن ہے۔ تو ہم نے 2 عیدیں اس دن منائی ہیں جب یہ آیت آئی کہ میں رب نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ پھر صرف مکمل نہیں کیا، بات کو سمجھیے گا، ایک ہوتا ہے مکمل ہونا، یہ بچہ مکمل ہے، اس کے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، آنکھیں ہیں، اس کے کان ہیں، اس کی زبان ہے، لیکن یہ بچہ زبان رکھنے کے باوجود توتلا، یہ بچہ پاؤں رکھنے کے باوجود بھی ٹھیک سے چل نہیں سکتا، یہ بچہ ہاتھ رکھنے کے باوجود بھی پکڑنے سے قاصر ہے۔ اسے ہم ناقص کہتے ہیں۔ مکمل چیزیں مکمل ہیں لیکن فنکشن مکمل نہیں۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ، یہ جو دین میں نے دیا ہے صرف مکمل نہیں، اتممت علیکم تام ہے، اس میں کوئی نقص ہی نہیں ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تیسری بات، آئندہ قیامت تک کے لیے میں اللہ اس دین پر راضی ہو چکا ہوں، اب دین میں تبدیلی نہیں ہوگی قیامت تک۔ اللہ، یہ آیت اسی دن نازل ہوئی جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطبہ دیا اور انسانیت کا منشور آپ نے لوگوں کے سامنے رکھا۔ ہم نے 3 سے 4 باتیں پچھلے خطبہ جمعہ میں دیکھی تھی کہ لوگوں، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، اور پھر تمہارے مال، تمہارا خون، تمہاری عزتیں اسی طرح حرام ہیں جس طرح بیت اللہ اور آج کا دن، آج کا مہینہ، یہ سب کچھ جس طرح حرمت والے ہیں۔ کسی مسلمان کا خون بہانا، کسی کی عزت ریزی کرنا اور کسی کا ناحق مال کھانا ایسے ہی ہے جیسے تم بیت اللہ کو گرا دیتے ہو۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی بات جو لوگوں سے کہی، صحابہ ایھا الناس، لوگوں میری بات توجہ سے سن لو۔ آج ہم کوشش کریں گے اس خطبے کو مکمل کرنے کی، میری بات غور سے سن لو۔ الا کل شیء فی امر الجاہلیۃ تحت قدمی موضوع، جاہلیت کی جتنی بدعات، جتنی خرافات جو تم لوگ کرتے آئے پیچھے، وہ سب کی سب آج میں محمد رسول اللہ نے اپنے پاؤں کے نیچے رون ڈالی ہے۔
وہ جاہلیت کا خون تھا وہ میں نے معاف کر دیا، آج کے بعد کوئی کسی کا خون نہیں بہائے گا۔ باقاعدہ طور پر عرب کے لوگ مرنے سے پہلے وصیتیں کر کے جاتے تھے، تم نے ہمارے خاندان کا کھلا خون معاف نہیں کرنا، وگرنہ اس کی روح جو ہے وہ الو کی شکل میں پھرتی رہے گی، اسے سکون نہیں ملے گا، اور لوگ وہ خون معاف نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میں ربیہ بن حارثہ کے بیٹے کا خون معاف کرتا ہوں، ہم کسی سے بدلہ نہیں لیں گے۔ اور جاہلیت کی جتنی رسمیں ہیں، جاہلیت کی ایک بہت بڑی رسم بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، اولاد کو ناحق قتل کرنا، یہ آج بھی باقی ہے، ہمارے معاشرے میں آج بھی باقی ہے۔ جتنے کیسز ڈاکٹر کے پاس 5-5 6-6 ماہ کے بچے، اور بعض تو لوگ ایسے ہیں اگر انہیں پتا چل جائے کہ بیٹی پیدا ہونے والی ہے وہ اسی وقت اپنی بیٹی کو ضائع کروا دیتے ہیں ماں کے پیٹ سے ہی۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ بعض اوقات ہم جب بچے کو، یہ والدین ضائع کرواتے ہیں، تو ہم جب بچے کو ماں کے پیٹ سے نکالتے ہیں، ایک ایک ٹانگ، ایک ایک ہاتھ، اور ہم ایک ایک جسم کا ٹکڑا جو ہے اسے ہم باہر نکالتے ہیں صرف صفائی کرنے کے لیے۔ یہ سب کچھ میں نے اپنے قدم کے نیچے رون ڈالا ہے۔ اسی طرح وہ تمام چیزیں جو ہم سنتے آئے، ہمارے بھی بڑے ایسے کرتے تھے، ہمارے آباء و اجداد ایسے کرتے تھے، یہ کل ساتا 40واں جتنی بدعات ہے آج ہم لوگ سمجھتے ہیں غلط ہیں، لیکن معاشرہ جینے نہیں دیتا، لوگ جینے نہیں دیتے، ہمارے رشتہ دار جینے نہیں دیتے، ہمارے آباء و اجداد ایسا کرتے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یا تو مسلمان ہو تو پورے مسلمان بنو، پورے مومن بنو۔ قالت الاعراب آمنا، کچھ لوگ آئے کلمہ پڑھا اور کہنے لگے جی ہم ایمان لے آئے۔ اللہ نے قرآن اتار دیا، قل لن تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، تم ایمان نہیں لے کر کے آئے، تم نے صرف اسلام قبول کیا ہے۔ ابھی ایمان اور چیز ہے، اسلام اور چیز ہے۔ ابھی تم نے صرف اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا بس، ابھی تک تمہارے دلوں کے اندر اسلام داخل نہیں ہوا۔ یہ اسلام نہیں ہے، مرضی کی باتیں لے لی، جو میٹھا میٹھا ہضم، جو کڑوا کڑوا تھو، یہ دین اسلام یہ نہیں کہتا۔ تم لوگ کوئی اسلام کلمہ پڑھ کے مومن نہیں ہوئے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اگر ایمان لائے ہو تو پھر صحیح طریقے سے ایمان لے کر کے آؤ۔ یہ تھوڑا بہت ایمان اپنی مرضی کی باتیں، یہ دین کے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ بعض آیات ہے قرآن مجید میں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں بات کی، غریب الجاہلیت موضوع، صحابہ جتنا سود تھا جاہلیت کا، میں محمد رسول اللہ اس سود کو بھی آج کے دن ختم کرتا ہوں۔ ایسا منسوخ دیا میرے پیغمبر نے، مارکیٹوں میں سود نہیں، کاروبار میں سود نہیں، لین دین میں سود نہیں۔ میرے چچا عباس کا جتنا سود تھا، حضرت عباس بہت بڑے تاجر تھے، سودی معاملات تھے ان کے، فرمایا میں آج سب سے پہلے اپنے چچا عباس کا جتنا سود تھا اسے آج ختم کرتا ہوں۔ اللہ، آج ہم دیکھیں جس قدر ہماری مارکیٹوں میں سود چل رہا ہے، آپ سود کی جتنی نئی شکلیں ہیں آپ ذرا ان کو سامنے رکھیں۔ یہ کار لون لینا، ہاؤس لون لینا، کون سے ہم لوگ قرضے نہیں لیتے بینک سے، جتنی جدید شکلیں ہیں۔ یہ کریڈٹ کارڈ کے اوپر اگر تاخیر ہو جائے جو ہم پے کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ آپ یہی چیزیں اٹھا کر کے مارکیٹوں میں چلے جائیں، حضرات اضافی چارجز، آسان قسطوں پر معاملات، اور پھر IMF کے قرضے، عالمی بینک کے قرضے، یہ ساری کی ساری معیشت جسے ہم کہتے ہیں کہ سود کے بغیر نہیں چلتی۔ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہ کے نبی کے دور میں یہی سود تھا جس نے لوگوں کو اتنا تنبلا کر دیا تھا کہ مدینہ میں لوگ جب سود دینے کے لیے کچھ نہیں بچتا تھا، اپنی بیٹیاں گروی رکھا کرتے تھے، بیٹیاں گروی رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی مدینہ پہنچے تو یہودی مسلمان ان اوس و خزرج کی بیٹیاں اپنے پاس گروی رکھتے تھے، صرف اس لیے ان کے پاس سود ادا کرنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ میرے پیغمبر نے ختم کیا اسے، کوئی سود نہیں۔ آج جب ہم لوگ سود میں پھنسے، پاکستان کا اتنا تعلیم کا بجٹ نہیں، اتنا صحت کا بجٹ نہیں، پاکستان کی ہماری ضروریات کا اتنا بجٹ نہیں ہے
جتنا ہر سال ہم پاکستانی سود کی مد میں ادا کرتے ہیں. اللہ مشرف دور میں ہم نے $2 ارب قرضہ لیا تھا, $9 ارب واپس کیا ہم نے. اسی سود کی وجہ سے پھر بے روزگاری بڑھتی ہے, سرمایہ چند لوگوں تک محدود ہو جاتا ہے, غریب غریب سے غریب تر, امیر امیر سے امیر تر, اور پھر معاشرہ اس نہج پر پہنچ جاتا ہے, غریب طبقہ دب جاتا ہے, پس جاتا ہے, اور پھر ہمارے اوپر دباؤ آتا ہے, بجلی مہنگی کرو, پیٹرول مہنگا کرو, اب ہمارے یہ فیصلے اپنے ملک میں لاگو کرو, تعلیمی معاملات میں ہماری پالیسیاں لے کر کے آؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سود سے روکا تھا. قوموں کی خود مختاری ختم کرنے کے لیے سب سے بڑی چیز سود ہے, جو قوموں کی خود مختاری ختم کر دیتی ہے. اگرچہ زر بھی جہاں میں ہے قاضی الحاجات, جو فقر سے ہے میسر وہ قلندری سے نہیں. اگر جواں ہو میری قوم کے جو سور و غیور, قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں. سبب کچھ چھوڑ ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے, زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. ہمارا زوال اس وجہ سے نہیں, ہمارے پاس پیسہ نہیں, دولت نہیں, مال نہیں, ہمارا زوال اسی وجہ سے ہے. فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اللہ کے ساتھ جب تم جنگ کرو گے قیامت کا دن ہوگا, اللہ کہے گا وہ لوگ لائیں اسلحہ اٹھا کر کے, جو ان کو میسر ہے لے آئیں, اور مجھے اللہ کے ساتھ میدان معاشر میں جنگ کرنے کے لیے آ جائیں. اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر کے ہم خوشحال ہو سکتے ہیں. میرے پیغمبر نے سود اس کے اوپر اتنا واضح کہا, سب سے ادنا درجہ اپنی سبھی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنے کے برابر. آج ہمارا کام ہی نہیں چلتا, ہمارا نظام ہی نہیں چلتا سود کے بغیر. اور سود کی جتنی شکلیں ہیں, نئی شکلیں, لون لیتے ہیں ہم لوگ, کتنی ایپس موبائل میں ہم نے کر رکھی ہیں, جن ایپس کے اوپر ہم پیسے حاصل کرتے ہیں, ہمیں علم بھی نہیں ہوتا, ہم اس کے اوپر سود جو ہے وہ ادا کر رہے ہوتے ہیں. ہر وہ کام جس میں ہم نفع طے کر لیتے ہیں یہ بھی سود ہے. لوگ اس کو سمجھتے ہی نہیں. بھائی میں نے 10 لاکھ روپے لگایا ہے, میں نے 50 لاکھ روپے لگایا ہے, مجھے مہینے کا اتنا چاہیے بس. آپ نقصان کے بھائی وال نہیں, آپ نفع کے بھائی وال ہیں, یہ بھی سود ہے. اللہ, ہر وہ کاروبار جس میں ہم نفع دیکھتے ہیں, بینکوں کے اندر پیسے رکھنے کے بعد بینک دیوالیہ ہو جائے, ہم نفع لیتے ہیں کہ نقصان بھی لیتے ہیں؟ ہم تو نفع لیتے ہیں نا اپنا, ہمیں تو پیسے چاہیے اپنے, بینک دیوالیہ ہو بھی جائے ہمارے پیسے محفوظ رہتے ہیں, یہ بھی سود ہے میرے بھائی. تو جتنی شکلیں ہیں نا آج سود کی, صرف یہ پیسہ دے کے پیسہ لینا سود نہیں ہے. صرف جتنا ڈیجیٹل آج ہم پیسے کو گھما رہے ہیں اور اس کے اوپر جو کچھ ادا کر رہے ہیں, آپ چلے جائیں ڈی ایچ اے میں, بحریہ ٹاؤن میں چلے جائیں, آپ اسلام آباد کلچرل سوسائٹیز میں چلے جائیں, عزیزو جتنی بڑی گاڑیوں والے, بڑے گھروں والے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں, بڑے خوشحال ہیں, ان میں سے اکثریت وہ ہے جنہوں نے بینکوں سے قرضے لے کر کے اپنا رکھ رکھاؤ رکھا ہوا ہے. ایک نسل قرضہ لیتی ہے, 7 نسلیں قرضہ اتارتی مر جاتی ہیں, قرضے نہیں اترتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اگلی بات بتائی. آپ نے فرمایا, عمر بن خارجہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کی اونٹنی کی بہار پکڑے ہوئے تھا, حضور کی اونٹنی کا لعاب دہن میرے اوپر گر رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ فرمایا, ان اللہ قد اعطى كل ذي حق حقه. ایک محمد رسول اللہ قائد, لیڈر, اپنے لوگوں کو آخری دفعہ باتیں کر رہے ہیں, وصیتیں کر رہے ہیں, کوئی بات میرے پیغمبر نے چھوڑی نہیں. فرمایا صحابہ میری بات کو غور سے سنو, ہر حق والے کو اس کا حق دے دینا. اس میں بیٹیوں کی وراثت کی طرف اشارہ تھا, بہنوں کی وراثت کی طرف اشارہ تھا. صحابہ یہ بات مجھ محمد رسول اللہ کی اپنے پلے باندھ لو. عمر بن خارجہ کہتے اونٹنی کا لعاب میرے اوپر گر رہا تھا, اللہ کے نبی یہ بات زور سے کر رہے تھے, صحابہ اپنی بہنوں کو وراثت دینا, اپنی بیٹیوں کو وراثت دینا, محروم نہ کر دینا. ہم نے تمہیں شادی پہ سونا ڈال دیا تھا, میں نے اپنی بیٹی کو شادی پہ اتنا جہیز دیا تھا, لہذا اب میری بیٹی وراثت سے فارغ ہے. یہ ہمارے معاشرے میں بڑا نارمل سننا پڑتا ہے ہمیں. آپ جہیز میں اپنی بیٹی کو اربوں روپے دے دیں, لیکن وراثت وہ ہوتی ہے جو باپ کے مرنے کے بعد
باپ کی جائیداد وارث ہوتا ہی وہ ہے جب انسان مرتا ہے، اس کے بعد اس کا چھوڑا ہوا وراثت ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس کے جو لوگ اس کے متحد ہوتے ہیں وہ وارث ہوتے ہیں۔ ہم نے عجیب مسئلہ سمجھ لیا وراثت کا، جی زندگی میں اس کو وراثت دے سکتا ہوں، اور بھائی تیری زندگی میں وراثت بنتی ہی نہیں، تم کیسے دے سکتے ہو وراثت؟ اگر کوئی بندہ اپنی زندگی میں چاہے اپنا مال سارا تقسیم کر دے، اللہ کے نبی نے منع فرمایا اسے، تیسرا حصہ اپنی زندگی میں انسان صرف تقسیم کر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ میں اپنی زندگی میں سارا دین کے لیے وقف کر دوں، حضور نے پھر بھی منع فرمایا۔ اللہ، اگر کوئی بدبخت دیتا ہے، باپ کی نہیں مانتا، اگر کوئی بندہ کہے کہ اس بیٹے کو وراثت سے محروم کر دوں، اللہ کے نبی نے پھر بھی منع فرمایا۔ اللہ، یہاں پر جہیز دے کر کے ہم وراثتیں بچا رہے ہیں، سونا ڈال کے وراثتیں بچا رہے ہیں ہم لوگ، داڑھی شادی پہ دے کے وراثتیں بچا رہے ہیں ہم لوگ، اور بھائی ایسے ہیں باپ کے جنازے کے بعد بہنوں کے ساتھ حساب کر رہے ہوتے ہیں، باپ نے تمہیں یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا۔ اگر وہ باپ نے اس کو اتنا دیا تو اس بیٹی کی شادی کے بعد تو بھی تو باپ کے گھر میں رہا، تو بھی تو باپ کا ہی کمایا استعمال کرتا رہا، تو بھی تو باپ ہی کے گھر میں آسائشیں کرتا رہا، گاڑی تیرے پاس بھی باپ کی تھی۔ اب تو نے کمپیریزن کرنا ہے تو کر کے دیکھ۔ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا صحابہ الا ومن كانت عنده امانہ فليؤدها الى من ائتمنه عليها۔ صحابہ غور سے مجھ محمد رسول اللہ کی بات سنو، لوگوں کو ان کی امانتیں ادا کر دینا، کوئی شخص امانت میں خیانت نہ کرے۔ مارکیٹوں میں، معاشرے میں آج امانت میں خیانت کس کو سمجھا جاتا ہے؟ بھائی آپ نے میرے پاس پیسے رکھے تھے، استعمال کر لوں، استعمال کر لیے، پھر آپ اس سے لینے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے چکر لگا رہے ہیں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا صحابہ قیامت کے قریب خائن، خیانتیں کرنے والے، جھوٹ بولنے والوں کی تعداد بڑھ جائے گی۔ فرمایا قیامت کے قریب جب امانتوں کا ضیاع کیا جائے، امانتوں کو ضائع کیا جائے، فانتظر الساعہ، صحابہ پھر قیامت کا انتظار کرنا، قیامت دور نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی امانتوں کا ضیاع کیا ہے؟ فرمایا اذا اسند الامر الى غیر اہلہ، فرمایا جب تم دیکھو کسی کو ایسی امانت دے دی جائے، کسی کو ایسی مسند دے دی جائے جو اس مسند کا اہل نہیں ہے، صحابہ سمجھنا امانتیں ضائع ہونا شروع ہو گئی۔ آج پورے پاکستان کے سارے محکمے دیکھیں آپ، اکا دکا چھوڑ کے سب کے اوپر ہم نے ایسے لوگ بٹھا رکھے ہیں جو اس مسند کے اہل نہیں ہیں۔ اگر گھروں کے اندر بھی کسی کو بڑا بنا دیا جائے جو گھر چلانے کے قابل نہیں، فرمایا صحابہ قیامت آ گئی۔ مارکیٹوں میں اگر کسی کو بڑا بنا دیا جائے جو اس کا اہل نہیں، فرمایا قیامت آ گئی۔ کسی محکمے میں کسی کو بڑا بنا دیا جائے، وہ اس محکمے کی معاملات کو سمجھتا نہیں، اسے علم نہیں، صرف چوکر کے لیے، فرمایا سمجھو قیامت آ گئی۔ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب اتنی امانتوں میں خیانت ہوگی، پورے علاقے میں مشہور ہوگا کہ فلاں علاقے میں فلاں بندہ ایماندار ہے۔ فرمایا جس طرح جسم کے اوپر چھالا ہوتا ہے، چھالا پھس جائے اندر سے کچھ بھی نہیں نکلتا، فرمایا اس بندے کے بارے میں مشہور ہوگا بڑا ایماندار ہے، لیکن جب لوگ اس کے پاس جائیں گے، امانتیں رکھوائیں گے، لوگوں کو پتہ لگے گا اس سے بڑا بے ایمان کوئی نہیں۔ پورے علاقے میں تمہیں صحابہ ایماندار کوئی نہیں ملے گا۔ اتنی بے ایمانی عام ہو جائے گی، اتنی بے ایمانی عام ہو جائے گی۔ آج یہ پیرا فورس والے آپ دیکھیں، آج یہ ہمارے محکمے آپ دیکھیں، یہ امانتوں میں خیانت نہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں روپے تنخواہیں لینے والے۔ ہم تو حکومت سے یہی درخواست کرتے ہیں، ہم نے اپنے گھروں کے باہر گارڈ رکھے ہیں، اپنی دکانوں کے باہر گارڈ رکھے ہیں، ہم حفاظت تو اپنی خود کر رہے ہیں، کم از کم تم اپنے محکمے کے لوگوں کو یہی کہہ دو ہماری حفاظت نہیں کر سکتے، ہم سے چھینے تو نہ آ کر کے۔ جس کا دل کرتا ہے دکانوں میں داخل ہوتے ہیں، اپنی مرضی کا اٹھاتے ہیں، تاجروں پر ظلم کرتے ہیں، تھپڑ مارتے ہیں، ان کی عزت ریزی کرتے ہیں،
اور جس پیرا فورس والے کا دل کرے دکان بند کر کے اس کے تالے لگاتے ہیں. بوڑھے والدین، بوڑھے لوگ سڑکوں کے اوپر، ان کے سامنے اس کی عزت کوئی عزت نہیں. آپ یہ وارڈن والوں کو دیکھیں، ذلیل کرنا انہوں نے اپنا وتیرہ سمجھ لیا ہے. اذا اسند الامر الى غیر اہلہ، ملکیں قومیں ترقی کیسے کرتی ہیں؟ یہ حفاظت ہماری ملک کے حکمرانوں کے ذمہ ہوتی ہے. آج پورے فیصلہ آباد کے جھال روڈ پہ جتنی دکانیں ہیں سناروں کی، ہر دکان کا اپنا گارڈ ہے کہ نہیں ہے؟ ہماری کالونیوں میں ہمارے اپنے گارڈ ہیں کہ نہیں ہے؟ آپ چلے جائیں جاپان میں، آپ چلے جائیں ترقی یافتہ ممالک میں، اپنے گارڈ نہیں ہوتے، حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور اب ان لوگوں نے الٹا کام شروع کر دیا ہے، بجائے ہماری حفاظت کرنے کے ہمارے ہاتھوں سے چھین کے لے کے جا رہے ہیں. گاڑی موٹر وے پہ جا رہی ہے، ہمارے دوست ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے، لیگل کام، رستے میں محکمے والے روکتے ہیں، انہوں نے سامان دیکھا تو کہنے لگے کوئی ڈیل کر لیتے. اس نے کہا کس بات کی ڈیل؟ میں زکات دیتا ہوں، میں ٹیکس پیڈ ہوں، میں لیگل کام کر رہا ہوں. کہنے لگے جی ہمارے لیے آپ کے اوپر کیس ڈالنا کوئی بڑا کام نہیں، ابھی 10 لاکھ دے کے جان چھوٹ جائے گی آپ کی، نہیں تو آپ سارے مال سے جائیں گے. یہ کون ہے؟ اذا اسند الامر الى غیر اہلہ، مسلوبوں کے اوپر بیٹھے ہوئے، جب اس کام کے اہل نہیں. صحابہ قیامت آ گئی، ہم تذر الساعہ، قیامت کا انتظار کرو کہ قیامت کب آئے. پھر اتنے خیانت کرنے والے بڑھ جائیں گے، ہر دوسرے بندے کے بارے میں شبہ ہوگا، اگر میں نے اسے پیسہ پکڑایا ملنا ہوئی. اللہ اکبر. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی بات، الولد للفراش وللعاہر حجر. صحابہ زانی کو مار مار کے سنسار، اور بیٹا جو ہے نا، عرب کے اندر دستور، ایک عورت 10 بندوں سے نکاح کیا کرتی، 10 لوگ اس کے ساتھ شک پاشی کیا کرتے تھے. فرمایا آج کے بعد بیٹا اسی کا ہے جس کے بستر پہ پیدا ہوگا، اگر کسی نے کسی کے ساتھ برا کیا اسے مار مار کے سنسار کر دینا. پھر فرمایا 8ویں بات صحابہ، ومن ادعا الی غیر ابیہ، ذاتوں کو نہیں بدلنا. پیسہ نہ ہو تو موچی پیسہ ایک رانا نہیں بننا. ذاتوں کی تقسیم اللہ نے ایسے نہیں رکھی. تقوی کا معیار یہ ہے اللہ کے نزدیک بڑھوتری بس. آج ہر دوسرا بندہ سید، جس کی کوئی ذات نہیں وہ سید. اسلام آباد میں یہ عجیب منظر دیکھنے میں آیا ہے. آپ یقین جانیے، جس سے پوچھو آپ کون؟ جی میں سید. کس کی نسل سے؟ زین العابدین کی نسل سے. آپ کس کی نسل سے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک اور بیٹے کی نسل سے. نام کیا ہے؟ آپ کو نسب نامہ یاد ہے؟ جی میرے دادا جی کے پاس ہوتا تھا، ہم سے غائب ہو گیا. ذات کے متعلق آج کے سید، بھلا کبھی سیدوں نے بھی زکاتیں لی؟ سیدوں نے بھی صدقے لیے؟ بکرے چھترے ہضم شریف ہم سید، داڑھی مونے ہم سید، نماز پڑھتے نہیں ہم سید، اللہ کے دین کا پتہ نہیں ہم سید. سید ہونا اتنی چھوٹی بات؟ اگر تم سید بھی ہو، سید تو ایسے ہوا کرتے تھے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جن کی آنکھیں کبھی بھی زمین سے اوپر نہیں اٹھا کرتی تھی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جسے تم سیدہ کہتے ہو، اتنی باحیا کی. کہا علی جب میرا جنازہ اٹھے رات کی تاریکی میں اٹھانا، مجھ فاطمہ کے جنازے پر بھی غیر کی نظر نہ پڑ جائے. آج سیدوں کی بیٹیاں آدھے آدھے لباس پہنے ہوئے، سڑکوں کی زینت بنے ہوئے، ہم سید. اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے اپنا باپ بدلا، اپنی ذات بدلی، 4 پیسے آ جائیں تو ہم چودھری، ہم میاں صاحب، ہم رانا صاحب، ہم بٹو صاحب. ذات بدلنا آج پاکستان میں یقین مانیں، آپ اس پہ سروے کر کے دیکھیں. آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں آبائی علاقوں میں، ایک حضرت صاحب ہمیں ملے، پولیس میں ہیں. کہنے لگے جی میں کہا کون؟ کہنے سید. میں نے کہا کہاں سے؟ کہتے تاندلیاں والا سے. یقین مانے میں نے کہا جی آپ تانلے والا میں کہاں رہتے؟ جی فلاں جگہ پہ. میں خاموش ہی ہو گیا. تھوڑی سی چھان بین اور کی تو واللہ ممبر پہ کھڑا ہوں. ہمارے علاقے میں
उन्हें हम मेरासी कहते हैं और उनका पूरा एक कबीला है मेरासियों। वो सड़क के ऊपर ही सोते हैं, उधर ही रहते हैं, उनके बच्चे उसी नहर के किनारे खेलते हैं, वहीं नहाते हैं। मैंने कहा यार सैयद ऐसे हो, तुम्हारे बच्चे तो वहां पे कपड़े नहीं पहनते, तुम्हारी औरतें तो बाहर सड़कों पे ये मामलात है। अभी ईद आएगी तो रेडियो के ऊपर मैंने कहा ये सारे लोग यार आप सैयद हो यार, हमने भी मान लिया आप सैयद है, इज्जतदार है ना, ओहदा है ना पास। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़अलैहि लानतुल्लाह वल मलाइका वन्नास अजमईन, जिस इंसान ने अपनी जात बदली, अपना बाप बदला, और जिस गुलाम ने अपना आता बदला। आता बदलना क्या होता है? आप किसके पास काम करते हैं? मैं जी फुलां के पास, वो फुलां मेरा मुला आता है, फुलां मेरा बड़ा है, हालांकि वो होता नहीं, झूठ बोल रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इस बंदे पे अल्लाह की भी लानत है, फरिश्तों की भी लानत है, सारी इंसानियत की भी लानत है, और क़यामत तक इस पे लानत बरसती रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सिहाबी आए, अपने कबीले पे फख्र किया, मेरा ये कबीला, मेरा वो कबीला। आपने फरमाया सिहाबी अभी जाहिलियत तेरे अंदर से गई नहीं, तुमने जाहिलियत को छोड़ा नहीं, कबीलों पे फख्र करते हो। तकवा है मेयार फख्र करने का, तकवा है मेयार, अल्लाह की रजा, सिर्फ नेक की तकवा। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9वीं बात, तक़ुल्लाह फिन्निसा। प्यारे सिहाबा मेरी बात गौर से सुन लो, औरतों के मामले में अल्लाह से डरते रहना। ये तुम्हें अल्लाह की अमान देकर के तुम इन्हें अपने घरों में लाए हो, तुम्हारे ऊपर अल्लाह ने इनकी शर्मगाहों को हलाल किया है अपने कमीने के बाद। जब निकाह होता है उन आयतों में 5 मरतबा अल्लाह कह रहा है बार बार, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डर जाना औरत के मामले में, औरत का ख्याल करना। फिर फरमाया औरत क्या करे? औरत भी ऐसे किसी मर्द को अपने घर में ना आने दे जिसे उसका खामद अच्छा नहीं समझता। वो उसका भाई भी हो सकता है, उसका कोई रिश्तेदार हो सकता है, अगर खामद अच्छा नहीं समझता औरत को चाहिए उससे दूरी इख्तियार। अगर औरत नहीं मानती फज़रिबूहुन्ना, उन्हें मारो, लेकिन ऐसा मारना है कि उन्हें निशान ना पड़े, उनके चेहरे के ऊपर नहीं मारना तुमने। लोगों औरतों के बारे में डरना अल्लाह से। और फिर फरमाया वलहुन्ना अलैकुम रिज़्कुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना, उनका रिज़्क, उनका पहनावा, लिबास वो तुम्हारे जिम्मे है, अच्छे तरीके के साथ अदा करना। औरतों के बारे में अल्लाह से डरना, लतीफे न बना लेना औरतों के बारे में, मार्केटों में बैठ के औरतों को जलील ना करना, पूरे मुआशरे में बहन भाइयों में बैठ के अपनी बीवियों की तज़हीक ना बना देना, उन्हें तजलील ना करना, छोटी छोटी बात पे गालियां ना देना उन्हें। सिहाबा औरतों के बारे में अल्लाह से डरते रहना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात पे जोर दिया, और आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल किया था। माँ आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, कहने लगी पूरी जिंदगी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी बीवी पर, कभी किसी लोंडी पर, कभी किसी खादम पर आपने हाथ नहीं उठाया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दिन पड़ोसी आया और आके कहने लगा, अल्लाह के नबी आपकी दावत है, आपने जवाब ही नहीं दिया। अल्लाह के नबी आपकी दावत है, आपने जवाब ही नहीं दिया। अल्लाह के नबी आपकी दावत है, और मैं मेरे अकेले की दावत है कि मेरे साथ आयशा की भी दावत है। अल्लाह के नबी दोनों की दावत है। अल्लाह के नबी ने कहा अब मैं मोहम्मद रसूल की दावत को कबूल कर। अल्लाह के नबी इतना ध्यान करते थे बीवियों का। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दुनिया से चली गई। एक दिन एक बड़ी औरत आई आपके घर में, आपने पहचान लिया, आपने कहा अल्लाहुम्मा हाला, हाला आ गई। प्यारी आयशा कहती अल्लाह के नबी आपने पहचान लिया? फरमाया ये मेरी खदीजा की बहन है। हाला अल्लाह के नबी ने खदीजा की तारीफें शुरू कर दी। माँ आयशा कहती मुझे बुरा लगा, मैंने कहा अल्लाह के नबी बूढ़ी औरत थी, उसके दांत टूटे हुए थे, आप हर वक्त खदीजा खदीजा, मेरी खदीजा, मेरी खदीजा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के नबी का चेहरा सुर्ख हो गया गुस्से की वजह से। आपने फरमाया आयशा जब लोग मुझे जुटला रहे थे खदीजा ईमान ला रही, जब लोग मुझ मोहम्मद को बुरा भला कहते थे खदीजा मेरा साथ दे रही, जब लोगों ने मुझसे हर चीज को रोक लिया खदीजा ने सारा माल मुझ मोहम्मद पे फिदा कर दिया। अल्लाह ने जितनी औलाद दी मुझे खदीजा से भी रज़ियल्लाहु। अल्लाह के नबी अपनी बीवी की वफात के बाद बीवी की तारीफें कर रहे हैं, बीवी की इज्जत कर रहे हैं, बीवी का एहतराम कर रहे हैं। मायचा कहती जब भी हजरत खदीजा का नाम आता अल्लाह के नबी तारीफें शुरू कर देते, फिर दुआ करना शुरू कर देते।
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیویوں کے ساتھ طریقہ کار دیکھیں آپ. ہم باہر سے جو مرضی کھائیں، جو مرضی دوستوں کے ساتھ دعوتیں اڑائیں، گھر میں وہ بیچاریاں بیٹھی ہیں، ان کے ساتھ ہمارا سلوک آپ لوگوں کے سامنے ہے. میری بہنیں ایسے کہتے ہیں، میری ماں ایسے کہتی ہے. نہیں نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ماں عائشہ کہتی جب حضور نماز کے لیے جاتے، اندازہ لگائیں آپ، فجر کے بعد طلوع شمس تک مسجد میں بیٹھتے، اور ہر روز طلوع شمس کے بعد اور عصر کے بعد ساری بیویوں کے گھر میں چکر لگاتے، سلام کہتے، دعا دیتے. اور پھر جب میرے گھر میں ہوتے، اللہ کے نبی جب بھی نماز پڑھنے نکلتے، ماں عائشہ کہتی اللہ کے نبی وضو کرنے کے بعد مجھ عائشہ کو بوسہ دیتے. یہیں پہ بس نہیں، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں غسل کیا کرتے تھے. یہ بات لوگوں کے سامنے بیان کرے بڑا عجیب لگتا ہے. فرمایا عرب کے اندر رواج تھا جب عورت کو حیض آتا تو وہ عورت کو کمرے میں بند کر دیا کرتے تھے، دور کر دیا کرتے تھے. میرا پیغمبر، میں حائضہ ہوتی، انا حائضہ، حدیث کے الفاظ ہیں، میرے پیغمبر مجھ عائشہ کے ساتھ لیٹا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پانی پیتی، ہم بیویاں جب پانی پیتی، حضور ہمیں خوش کرنے کے لیے جس جگہ پہ منہ رکھ کے ہم پانی پیتی تھی، حضور وہاں منہ لگا کے پانی پیا. اور عائشہ کہتی میں نے پھر یہ بھی دیکھا، میں گوشت کھا رہی تھی ہڈی کے اوپر، جب میں نے وہ بوٹی چھوڑی، میرے پیغمبر نے میرے ہاتھ سے پکڑ کے اسی جگہ سے کھانا شروع کر دیا. اسی جی سادے سامنے عورت بول نہیں سکتی، ڈل نہیں کر سکتی. یہ ایک بڑا لمبا موضوع ہے انشاءاللہ، اس کے اوپر 2-3 جمعے پڑھائیں گے، حضور اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے. اللہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ آخری باتیں ہیں، میں تم میں ایک چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب. اس کتاب کو پکڑے رکھنا، اللہ تمہیں رسوا نہیں کرے گا. اس کتاب کو چھوڑ دو گے، فرمایا قیامت کے قریب صحابہ کیا ہوگا؟ انترفع الاشرار، جتنا بندہ گندا ہوگا نا اس کی اتنی عزت. قیامت کی نشانیوں میں سے نا، فرمایا جتنا بدماش ہوگا نا اس کی اتنی عزت. وطوبى الاخیار، فرمایا صحابہ قیامت کے قریب عزت دار بندے کو ذلیل کر دیا جائے. فرمایا ویفتح القول، لوگ باتیں بہت بڑی بڑی کریں گے. بیت المقدس فتح ہونا چاہیے، فجر کی نماز کے لیے مسجد میں نہیں آیا جائے گا. فرمایا صحابہ ویقرأ المسنات، قیامت کے قریب لوگ مسنات کو پڑھنا شروع کر دیں گے. اللہ کے نبی مسنات کیا ہے؟ فرمایا صحابہ جب تم دیکھو کہ لوگ قرآن مجید کو چھوڑ کر کے دنیا کی ساری ڈگریاں لیں اور قرآن نہ پڑھے، سمجھو قیامت آ گئی. وما المسنات یا رسول اللہ، فرمایا قیامت کے قریب ڈگریوں کی ویلیو ہوگی، پڑھائی کی ویلیو ہوگی، بچے پڑھنے جائیں گے، دور دراز سفر کیا جائے گا، کس کے لیے؟ دنیا کے لیے. فرمایا صحابہ اس قرآن کو پڑھنے والے تمہیں نظر ہی نہیں آئیں گے، سمجھو قیامت آ گئی. اور آخری بات فرمایا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جتنی باتیں میں محمد نے کی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دین قیامت تک کے لیے ہے. میں اللہ کا نبی آج کے بعد تم سے دوبارہ اس طرح مخاطب نہیں ہوں گا. جتنی باتیں میں نے کی ہیں ان باتوں کو لوگوں تک پہنچا دیں، ان باتوں کو جو یہاں پہ نہیں ہیں ان تک پہنچا دینا. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اللہ ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں دین اسلام کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نبی نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، پورا دین ہی نہ پہنچا سکتے، ایک بات اگر تمہیں سمجھ آ جائے اس بات کو لوگوں تک پہنچا، تم نے حق ادا کر دیا. تو عزیزوں یہ ہمارا مشن ہے، اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی